الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اک نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے غزوہ بدر، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر علامہ حسین علی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ روزانہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ثنا خواں تشریف فرما ہیں۔ آج پروگرام میں سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے محمد رضوان گل تعارف نقشبندی صاحب۔ رضوان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اسلام میں جس طرح باقی عبادات ہیں، اسی طرح جہاد کی بھی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کا حکم ارشاد فرمایا اور مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا، شہداء کی عظمت کو بیان کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی جہاد کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلا باقاعدہ معرکہ بپا ہوا، حق و باطل کی جو جنگ ہوئی، وہ غزوہ بدر ہے، اور وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یہ معرکہ انعقاد پذیر ہوا۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ ظاہر ہے کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، اس کے اسباب بھی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس واقعہ کے، اس لڑائی کے، اس غزوہ کے جو اسباب ہیں وہ بیان فرمائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے حالات کو یہاں تک پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر اس خوبصورت پروگرام میں حاضری کا شرف دیا۔ شاہ صاحب، بیسیکلی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعوت کا دور ہے وہ ایک مکی ہے، ایک مدنی ہے۔ بے شک۔ مکہ شریف میں جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور ترویج کا کام شروع کیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پہ مشرکین نے اور کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ پہلا ابتدائی دور جو تھا اسلام کا کی تبلیغ کا، وہ تو حضور رحمت عالم نے اعلانیہ نہیں فرمائی تھی، بلکہ فردن فردن کسی بندے کو، اپنے عزیز کو، دوست کو حضور نے تبلیغ فرمائی۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو اعلانیہ حضور رحمت عالم نے تبلیغ شروع فرمائی۔ لیکن اس کے بعد جب تبلیغ بڑھتی گئی اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو کفار اور مشرکین کو یہ بات کسی قدر بھی کسی طرح بھی پسند نہ آئی، اور انہوں نے انتھک کوشش کی کہ کسی طرح سے اسلام کے اس ابھرتے ہوئے سورج کو جو ہے وہ روکا جائے، اور اسلام کا جو یہ پرچم سر بلند ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عزتوں میں جو اسلام کی اضافہ فرما رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور انہوں نے ہر طرح سے اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت عطا فرمائی، صحابہ مدینہ چلے گئے، پھر حضور رحمت عالم خود بھی تشریف لے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب حضور رحمت عالم آپ کے صحابہ مکہ سے تشریف لے آئے مدینہ شریف میں، تو اب کفار کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ کفار اور مشرکین جو ہیں، ان کے اندر یہ خباثت اس طرح کوٹ کوٹ کے بھری رہی ہے، اور ہر دور میں وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی ان کو پھر چین نہ آیا۔ انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ پھر وہ مسلمانوں کو اس طرح سے نقصان پہنچاتے کہ کبھی کوئی مسلمانوں کا قافلہ دیکھتے، کسی صحابی کو دیکھتے، کسی دوسرے کو، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نقصان پہنچاتے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے جو بڑا نقصان مسلمانوں کو دیا ہے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی چراگاہ پہ حملہ کیا، تو گویا حالات جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ خراب ہو رہے تھے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ان کو کامل زندگی فراہم فرما رہے تھے، حضور نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا، اور پھر حضور رحمت عالم نے یہ اپنے سیلف ڈیفنس میں، آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے ڈیفنس میں، ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی کہ اب کافروں کا بھی جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ مکہ سے ایک بڑا قافلہ، تقریباً تمام ہی جو مکہ کے سردار تھے، انہوں نے اپنا سامان جو ہے تجارت اس میں وہ دیا ہوا تھا، انویسٹ کیا ہوا تھا۔ وہ قافلہ
ابو سفیان کی قیادت میں وہ شام جا رہا تھا، تو پہلے مسلمانوں نے چاہا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اسے لوٹا جائے، لیکن مسلمان کامیاب نہ ہو سکے، وہ چلا گیا قافلہ، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو حضور رحمت عالم نے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید کو بھیجا کہ جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا اور کیا ہے اس قافلے میں۔ تو جب آپ دونوں حضرات تشریف لے کے گئے، آپ نے اس کی خبر گیری کی، واپس آ کے بارگاہ نبوی میں عرض کی، تو عرض کی یا رسول اللہ 1000 اونٹ ہیں جن پہ 50,000 دینار جو ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہے۔ تو گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے یہ سمجھا اور جانا کہ اگر ان کافروں کو فائنانشلی جو ہے ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے، ان کا یہ جو قافلہ یہ لوٹ لیا جائے، تو کافروں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور آئندہ وہ کوئی بھی ایگریشن نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے مسلمانوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چڑھائی کی جائے۔ تو حضور رحمت عالم نے صحابہ کو فرمایا کہ چلتے ہیں، تیاری کرو، اور جاتے ہیں، اور ان کا جو یہ قافلہ آ رہا ہے اس کو اپنے سیلف ڈیفنس میں جو ہے یا آئندہ کے لیے امن حاصل کرنے کے لیے اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ تیاری بھی نہیں کی گئی، مسلمانوں کو ریلیکسیشن دی گئی، بعض صحابہ نہیں بھی گئے کہ ٹھیک ہے ایک عام مارکا ہے کوئی اس طرح کی۔ مسلمانوں کے پاس جو تھے اس دور میں 60 اونٹ لے کے گئے، 7 تقریباً گھوڑے تھے اور چند تلواریں اور کچھ زریں، مسلمان چلے گئے۔ مسلمانوں نے تو اس طرح نہیں تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونی ہے، کیونکہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید تھے، آپ نے یہ بھی حضور کو عرض کی تھی کہ وہ ٹوٹل 40 بندے ہیں جو اس قافلے کی حفاظت کر رہے ہیں، تو 313 مسلمان جو تھے وہ کافی تھے ان لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ جہاں سے جا رہے تھے تو ابو سفیان جو کہ کافروں کا وہ قافلہ لے کے آ رہے تھے، انہوں نے اس دور میں اپنے ایک زمزم نامی بندے کو، جاسوس کو بھیجا کہ ذرا جاؤ آگے پتہ کرو کہ حالات کیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ زمزم ہے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ وہ خود آگے بڑھے اور ذرا قافلے سے آگے آ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں نے پہلے بھی حملہ کرنا چاہا تھا، تو وہ چونکہ اس راستے سے آ رہے تھے جو کہ ایک عام راستہ تھا، تجارتی راستہ جو کہ مدینہ سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، تو بدر کے قریب سے یہ انہوں نے جب آگے بڑھے اور انہوں نے پھر جانچا سمجھا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑے حالات خراب ہیں، مسلمان تو ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک زمزم نامی بندے کو بھیجا کہ تو ذرا برق رفتاری سے جا اور جا کے کفار مکہ کو بتا کہ تمہارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے اور آپ پہنچو اور بچا لو۔ اب چونکہ سارے جو سرداران قریش تھے ان کی انویسٹمنٹ تھی اس قافلے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ساری ہی ان کا جو معاشی ایک نظام تھا اس کا انحصار اسی ایک قافلے پہ تھا، اور اگر یہ لوٹا جاتا اور تو یقیناً وہ جو ہے وہ فنانشلی طور پہ ان کو بہت نقصان ہوتا۔ جہاں پہ میں یہ بھی ضمناً عرض کرتا چلوں آپ کی وساطت سے کہ دیکھیں یہ حضور کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کر دو، فنانشلی ان پہ اٹیک کرو اور ان کا جو مال ہے وہ حاصل کرو۔ آج اگر پاکستان کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے اور ایک عرصے سے ہے، تو میرے خیال سے ہو نہ ہو کہ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ پاکستان کو خود دھکیل رہی ہوں اس طرف، اور وہ حضور کی جو جنگی چالیں تھیں، وہ حضور کی جو تدبیریں حضور فرماتے تھے ان کو وہ اخذ کر کے مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہوں۔ تو میرے خیال سے جو پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں یا جو ایسے ارباب اقتدار ہیں جو سوچتے ہیں یا پالیسی میکرز ہیں، ان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال ہم اپنے عنوان کی طرف میں آپ کو واپس آتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ پھر جب یہاں پہ اس زمزم نامی بندے نے جا کے کفار کو یہ کہا کہ آپ کا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، اس نے ایک ٹیکٹک وہ یوز کیا جو کہ پرانا ایک عرب کا تھا کہ اپنی کجاوا الٹا دیا اونٹ کا اور وہاں پہ کرتا پھاڑ دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو پھر سارے ہی جو لوگ تھے وہ وہاں سے نکلے، اور وہ تقریباً کوئی شاہ جی 1300 کے قریب بندے تھے جو وہاں سے مشرکین آئے تاکہ ہم جا کے اٹیک کریں۔ جب وہ راستے میں پہنچے تو ابو سفیان کافی چالاک تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے راستہ جو تھا وہ اپنا تبدیل کر لیا۔ وہ مکہ کی جانب مدینہ سے وہ مغرب کی طرف آئے اور بدر کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ چھوڑا، اور وہاں سے وہ نکلتے ہوئے کہ ہم مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب یہ قافلہ جو تھا جو مکہ سے چلا ہوا تھا یہ پہنچا وادی قدیت کو کراس کرتے ہوئے مقام جحفہ پر، تو ان کو ایک نیا جاسوس پہنچا کہ اس نے کہا جی کہ ابو سفیان کہتا ہے میں نے تو جو ہے اپنا قافلہ بچا لیا، آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو بنو زہرہ قبیلے والوں نے کہا جی کہ واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل جو تھا اس نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے، ہم وہاں پہ جائیں گے، بدر میں 3 دن روٹیاں کھائیں گے، ناچیں گائیں گے اور شرابیں پئیں گے تاکہ لوگوں پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو جو بنو زہرہ والے تھے انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم ضرورت نہیں سمجھتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ تقریباً 300 بندہ واپس چلا گیا، تو پھر یہ 1000 کا جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 1000 لوگ تھے مقابلے میں وہ آ گئے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اب جب یہ لوگ سارے پہنچے تو اب یہاں سے
جو اس کا لب لباب ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ کفر یہ چاہتا تھا، جو اس کا بنیادی سبب تھا، کفر یہ چاہتا تھا کہ ہماری دھاگ بیٹھ جائے عرب پہ اور مسلمانوں کو ہم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جبکہ مسلمان جو ہماری ایک روش ہے مسلمانوں کی، الحمدللہ حضور کی تعلیمات بھی ہمیں یہی ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی پہ چڑھائی نہیں کرتے، ہم ایگریشن نہیں کرتے، ہم سیلف ڈیفنس میں جو بھی کرتے ہیں، ڈیفینسو ہو کے مسلمان جنگ کرتا ہے۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کافروں کی ہم جو ان کی ہمیں تکالیف وہ دے رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہم ان سے بچ جائیں، جبکہ کفر یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو بیسک جو اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو وجہ بنی، ریزن بنی، وہ یہی تھی کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کافروں کے شر سے بچ جائیں، اور کافر یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو سے جو ہمارے سامنے خلاصہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے اپنا مال، یہ اس جو ان کا تجارتی قافلہ تھا اس میں انہوں نے اپنا مال لگایا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوں گے۔ اور سرکار چونکہ اس بات کو جانتے تھے تو سرکار نے ایک حکمت عملی اختیار کی کہ یہ جو مال ہے اس پہ قبضہ کر لیا جائے تاکہ کفار اس قابل نہ رہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر کے مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہو سکے۔ تو ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محترم محمد رضوان گل تعارف نقشبندی صاحب۔ تو آپ کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی کلام ہے، بہت خوبصورت اشعار ہے، دل میں جگہ دی ہے سماعت کے لیے۔ آنکھ میری اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی آس رہتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے درشن کی آس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ چھوڑ دو مجھ کو ان کی گلیوں میں، چھوڑ دو مجھ کو ان کی گلیوں میں، یہ ہوا مجھ کو راس رہتی ہے، یہ ہوا مجھ کو راس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، ایسے دل کے نصیب کیا کہنے، جس میں یاد عباس رہتی ہے، جس میں یاد عباس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، چلا جاؤں غبار
رہا بن کر اللہ چلا جاؤں غبار رہا بن کر، ایک بس یہی آس رہتی ہے، ایک بس یہی آس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، اور میں ہوں نوکر ظہیر پنجتن کا، میں ہوں نوکر ظہیر پنجتن کا، ایک مستی سی خاص رہتی ہے، ایک مستی سی خاص رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن ان کے درشن ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کلام بھی بہت خوبصورت پڑھا اور آپ کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور صحیح معنوں میں آپ نے تو ایک سما باندھ دیا۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں، آپ کی محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے غزوہ بدر، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ حسین علی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ نے بریک سے پہلے واقعہ کربلا کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جب دونوں لشکر میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، تو یہ بیان فرمائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی، اور جنگ میں کن صحابہ نے نمایاں کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، دو لشکر تو سامنے آئے تھے، جی لیکن میں ایسے کہوں گا کہ ایک طرف نور تھا، ایک طرف جذبے تھے، ایک طرف حوصلہ کی پختگی تھی، ایک طرف اقدار کی خوبصورتی تھی، اور ایک طرف اولو العزمی تھی، ایک طرف حضور پہ جان لٹانا تھا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا، اور دوسری طرف بس یہی کہوں گا کہ کفر کے قہر مذلت میں پڑے ہوئے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے تھے۔ تو جب وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے تو حضور رحمت عالم نے اس طرح سے کہ حضور نے 3 یا 4 تقسیمات کر دیں اس میں جو لشکر تھا اس کی، اور ایک کا علم جو ہے مولا علی پاک کو عطا فرمایا، ایک کا حضرت مقداد کو عطا فرمایا، ایک کا حضرت سعد کو عطا فرمایا، اور ایز اے ہول حضور رحمت عالم خود جو وہ آپ جرنیل ہم کہہ سکتے ہیں یا چیف کمانڈر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ خود بنے، اور اس کے بعد حضور نے دستے متعین فرمائے، صف بندیاں فرمائیں۔ صف بندی فرماتے ہوئے بلکہ ایک خوبصورت سی بات ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی کو حضور نے وہ تھوڑے سے صف سے آگے نکلے ہوئے تو حضور نے تیر کے ساتھ ان کو ایک تھوڑا سا ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا اظہار فرمایا، اور نوک ان کو چھپائی اور فرمایا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا حضور آپ نے تو میرے ساتھ اب زیادتی کی، میں تو اس کا جو ہے وہ بدلہ لوں گا۔
تو حضور نے اپنا پیٹ مبارک جو تھا آپ نے اس سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے فوراً اسے بوسے دی اور حضور رحمۃ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گیا. حضور نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آخری وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کے بوسے لے لوں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے صف بندی فرمائی. صف بندی فرمانے کے بعد جب بادشاہ جی پہلے تو عرض یہ کروں کہ جو پرانے اب آج کا جو ہے ایک جنگی اسٹریٹجیز ہیں وہ اور ہیں اور اس دور کی اور تھی. اس دور میں سب سے پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ وہاں ایک طرف سے بندے نکلے, انہوں نے آواز دی کہ دوسری طرف سے کوئی نکلتا ہے تو آئے اور ہمارا مقابلہ کرے. تو کفار کی جانب سے جو ہے وہ عتبہ, شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید, وہ تینوں باہر آئے اور انہوں نے آ کے جب مبارزت کی اور کہا بھی کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا, تو ان انصاری صحابہ, کیونکہ انصار اس وقت زیادہ تھے تعداد میں اور مہاجرین کم تھے اس وقت, تو وہ تین سامنے آئے. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں, ہمارے مقابلے کا جو ہے کوئی وہ سامنے آئے. تو ظاہر ہے یہ بنو امیہ تھے, ان کا دل تھا کہ بنو ہاشم سے آئے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبیدہ بن حارث, حضرت حمزہ پاک اور حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم, آپ تینوں جب مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آئے ہیں ہمارے مقابلے کے بندے. لیکن کیا مقابلہ تھا ان کا, یہ تو ان کا زعم تھا کہ وہ شاید بنو ہاشم کا مقابلہ کر سکتے تھے, وگرنہ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے مولا علی پاک کی ذوالفقار نے اپنا کام دکھایا, حضرت حمزہ پاک نے بھی جو مد مقابل تھا اس کو واصل جہنم کیا شیبہ کو. لیکن حضرت عبیدہ بن حارث اور جو عتبہ تھا ان کا دونوں نے ایک وار کیا. حضرت عبیدہ کا جو ہے وہ آپ کا پاؤں کٹ گیا, اسی وجہ سے کافی خون نکلا. لیکن چونکہ مولا علی پاک اپنے بندے کا کام تمام کر چکے تھے جو ان کا مد مقابل تھا, آپ اور آگے بڑھ کے آپ نے عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا. تو یہ جو تھی جنگ کی, جب یہ کیفیات ختم ہوئی مبارزت والی اور حضرت عبیدہ کو واپس لایا گیا, آپ کچھ دن 4-5 دن زخمی رہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھلم کھلا لڑائی شروع ہوگی, اس لیے کہ وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ گمسن کی جنگ ہے وہ سٹارٹ ہوئی, کیونکہ کفار کو سمجھ لگ گئی تھی کہ ہمارے 3 بڑے کمانڈر ہیں ان کو تو انہوں نے پلک جھپکتے ہوئے واصل جہنم کر دیا, تو اب ان کے ساتھ 1 to 1 جو ہے وہ لڑائی کی نہیں جا سکتی. تو میں ایک یہاں پہ ایک یہ بھی عرض کروں کہ کفار نے پورا زور لگایا تھا, حالانکہ وہ 1000 کے لگ بھگ جو تھے وہ لوگ تھے, لیکن مسلمان جو تھے وہ 313 تھے. لیکن میں یہ صرف کہوں گا کہ جنگ جو تھی وہ اس طرح تھی جس طرح مسلمانوں کی تلوار جو ہے وہ قہر بن کے کفار پہ ٹوٹ رہی تھی. ذرا ایک طرف حضرت مولا کائنات تھے, مولا علی تھے, حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جس لشکر میں اس طرح کے جانثار اور بہادر موجود ہوں اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک روایت جس طرح معروف روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے نشانات کچھ مقام پہ لگا دیے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ کل فلاں کافر کی لاش یہاں پہ پڑی ہوگی, فلاں کافر کی لاش یہاں پہ پڑی ہوگی, فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی. تو وہ جب دوسرے دن جب وہ جنگ ہوئی تو پھر کیا ماجرا پیش آیا؟ شاہ جی وہ ایسے تھا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں پہ میدان میں, تو حضور رحمت عالم نے مولا علی پاک کو اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور کو بھیجا کہ ذرا جاؤ اور کفار کے حالات دیکھ کے آؤ. آپ گئے تو آگے جو 2 کفار کے طرف سے بندے وہ پانی بھر رہے تھے, تو آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو لے آئے اور ان سے پوچھا ہاں بھائی کہ ان سے رحمت علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو کہ بھئی کیا کفار کی تعداد کیا ہے, ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, تو انہوں نے وہ ساری بتائیں. تو اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ کفار کا کون کون سا سردار آیا ہوا ہے, تو انہوں نے سب کے نام لیے کہ عتبہ ہے, شیبہ ہے, ولید ہے, ابو جہل ہے اور دیگر جو ہیں نضر بن حارث ہے, اور یہ سارے آئے ہوئے ہیں. تو حضور رحمت عالم نے صحابہ کو فرمایا کہ مکہ نے تو اپنے جو ہے وہ جتنے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں وہ سارے جو ہے وہ بھیج دیے ہیں. تو اس کے بعد حضور رحمت عالم نے پھر نشانات لگائے تھے کہ کل فلاں بندہ یہاں پڑا ہوگا, فلاں بندہ یہاں پڑا ہوگا, فلاں بندہ یہاں پڑا ہوگا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جس کا حضور نے جہاں نشاندہی جس کی فرمائی تھی اس کو ہم نے صبح وہیں مرا ہوا پڑا دیکھا. میں یہاں سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں دیدہ عقور کو نظر آئے کیا وہ کیا دیکھے, آنکھ والے تیرے جو بند کا تماشا دیکھیں. یہ جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے, لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن کی ہونی وہ بھی بتا دی, اور یہ کہا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ مرا ہوگا, گویا ان کا مقتل بھی بتا دیا اور بندے کا نام بھی بتا دیا. تو یہ حضور رحمت عالم کے وہ علم عطائی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا اس کی ایک زندہ مثال بھی ہے. جی بے شک. اچھا, یہ جو غزوہ بدر ہے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک واضح فتح عطا فرمائی. اس میں کافر بڑی تعداد میں مارے گئے, تقریباً 70 کافر قتل ہوئے, اتنے ہی تقریباً قیدی بنے, اور پھر باقی جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے. اور اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا جانی نقصان تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا, 14 مسلمان اس مارکے میں شہید ہوئے. تو یہ جو
بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو ایک واضح اور فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس کے نتائج کیا ہمارے سامنے آئے؟ شاہ جی میں عرض کروں کہ بالکل آپ نے صحیح فگرز بتائے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی تھی، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی تمام ہی قبائل پہ، تو ایسا نہیں تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے تو ایسا ہی تھا کہ ہر بندہ سوچتا تھا کہ مسلمان تھوڑی سی تعداد میں ان کا نام و نشان مٹایا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کورے عرب کا ایک بڑا قبیلہ قریش اور ان سے فتح نصیب فرمائی، تو سب جان گئے کہ اگر قریش جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان 300 تھے اور یا 313 تھے، تو مسلمانوں نے ان کا کام تمام کر دیا، تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو قریش مسلمانوں کو بار بار تنگ کرتے تھے، ہر چند دنوں بعد کوئی نہ کوئی انہوں اپنی سازش چلتے تھے، چال چلتے تھے، اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور وہ اپنے ان کاموں سے اور غلط کاریوں سے وہ قدرے باز آ گئے تھے۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے غزوہ بدر کے مختلف واقعات بیان کیے، اسباب بیان کیے اور اس کے نتائج پر بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کی بہت ساری جہتیں ہیں اور ان پر گفتگو کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ وقت انتہائی محدود ہے اور ہم نے آخر میں نعت شریف پہ سننی ہے، تو ایک بار پھر ہم چلتے ہیں جناب محترم رضوان گلطارف نقشبندی صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ منقبت مولا جی جیسے آپ بسم اللہ سماعت کیجیے، بہت خوبصورت اشعار ہیں، دل میں جگہ دیجیے۔ غزوہ بدر کا جی یہ پروگرام ہے اور اس میں حضرت مولا کائنات کی جی انشاءاللہ میری بھی دلی خواہش تھی، سماعت کیجیے، بہت خوبصورت اشعار ہیں، سماعت کیجیے۔ فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے ہیں بیٹے، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے ہیں بیٹے، اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے ہیں بیٹے، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے ہیں بیٹے، اور لہجہ لحم کا لحمی میں یہ آقا نے کہا، لہجہ لحم کا لحمی میں یہ آقا نے کہا کہ جان من صرف علی ہیں یا علی کے ہیں بیٹے، جان من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے، انجمن صرف علی ہیں یا علی
کے بیٹے انجمن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور اس کلام کا جانے کلام شعر سے آج سماعت کیجیے کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. فقر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سنایا. اللہ رب العزت آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، زہد میں، تقوی میں، جذبوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ramadan